عشق کوئی اشیاء نہیں ہے جس کو بازار سے خریدا جائے، نہ یہ عشق ہے کہ اگر آپ کو کسی چیز سے دل لگی ہو جائے، یہ بھی عشق نہیں ہے. عشق اس کو نہیں کہتے، نہ ہی عشق ایمان کو کہتے ہیں، جیسے میں نے ابھی بتایا نا، پورا تذکرہ اس پہ چلانا. عشق پھر کیا ہے؟ لغت کے اعتبار سے عشق کہتے ہیں ایک پودے کو. اس پر ویل چھاسا ہے، ویل چھنا ویل ویل ہند کل کے مثال فکر چھنا ویل کھالا مکانن بے کھالا نمن کلن اندر اندر کھسان. صحیح، ایگزیکٹ کروپر، ٹھیک. تو اسی کو اصل میں عشق کہتے ہیں کہ اس کی خصلت یہ ہے کہ جس بھی پیڑ کو یا درخت کو چڑھے تو وہ سوکھ جاتا ہے، بعد میں وہ درخت زیادہ دیر زیادہ سال تک نہیں رہتا ہے. تو اسی طریقے سے عشق اخ بھی اللہ یس انسانی وجود من نیران، ٹھیک. اس میں دھیرے دھیرے کھسان، اس میں چکڑان 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 بالآخر سوخت کران. عشق درمن آتش اپروخت فرحت اجوادا کی جانم سوکھتا. تو یہ کیسے نکلتی ہے؟ اس کا بیج بویا جاتا ہے. اچھا ٹھیک، یہ بیج کون بوتا ہے؟ یہ بیج آنکھیں بند کر کے اس آنکھ سے بویا جاتا ہے جس کو میں نے بھی کہا. یہ عشق کب ہو جائے، کس کے ساتھ ہو جائے، یہ مخلوق سے تو نہیں ہو سکتا ہے. عشق کے دو ہی راستے ہیں فقط، جس پہ ابھی میں نے کہا نا کیا خطوطان وقت وصلتہ الا واحد الآخرہ الا واحد الدنیا. ان میں سے ایک دنیا کی طرف اور ایک آخرت کی طرف. اچھا، یہ جب انسان کے اندر آ جاتا ہے، یہ کیسے آ جاتا ہے کہ جب انسان محبت کرتا ہے کرتا ہے کرتا ہے کرتا ہے، پھر محبت کرتے 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 ایک دن انسان محبت صرف ہر وہ چیز سے کیا جاتا ہے جس سے کوئی نہ کوئی لالچ ہو. کیا مختصر اس کا معنی ہی میری آپ سے کوئی لالچ ہے، کوئی تمنا ہے، کوئی حاجت ہے، تو میں آپ سے محبت کرنے لگتا ہوں. اس بنیاد پر وہ تمنا پوری ہو جائے تو ہم محبت کرنا چھوڑ دیتے ہیں. سمجھ گئے؟ جب محبت بے معنی ہو جائے کہ آپ کسی سے محبت کرنے لگے اور آپ اس کو کہیں خوش رہے تو ہزاروں سال بڑھتا رہے حسن و جمال، یہ دعا عاشق کی ہے اور مدعا کچھ بھی نہیں. اور آپ کہیں اس کو کہ میں آپ سے محبت کر رہا ہوں، اور کیوں کر رہے ہیں؟ مجھے کچھ چاہیے نہیں آپ سے. جب آپ کچھ گونا لا الہ الا اللہ وار گوڑ سر کر مانی ہم کوئی جان کہنا ہی کیا گو کہنا چھپا کے کہنا اس کا پہچان. جب آپ نے کہا کچھ بھی نہیں، آپ سے مجھے کوئی ضرورت نہیں، کوئی حاجت نہیں، بس تو صدا ہے، تجھے میں دیکھتا رہوں، یہ میرے لیے کافی ہے. بس آپ ٹھیک ہیں، وہ میرے لیے کافی ہے، مجھے کچھ نہیں چاہیے آپ سے، کچھ نہیں چاہیے. جب کچھ نہیں آ گیا تو سمجھنا سب کچھ آ گیا. یہ بات سمجھنا چاہیے. جب کچھ نہیں آ گیا تو سب کچھ آ گیا. تو پہلے دور میں کیا کرتے تھے؟ اپنے طالب اپنے پیر کو پکڑتے تھے. آج پیری کو پکڑ لیا جاتا ہے کہ اب مجھے یہ وظیفہ دے دو، یہ وظیفہ دے دو، وہ وظیفہ دے دو، وہ میں کروں، یہ میں کروں. پہلے زمانے میں کیا محل اصول حلم کو پکڑا جاتا تھا کہ میں نے آپ سے محبت کر لی، جو کچھ آپ کا ہے اگر آپ مجھ سے راضی ہیں تو وہ سب کچھ میرا ہے، پھر کس کا ہے وہ؟ تو پھر سوال ہی نہیں تھا. تو جب محبت بے معنی ہو جائے تو وہ عشق بن جاتا ہے. کیا سمجھ گئے؟ کیا جب وہ عشق بن جاتا ہے تو وہ بیماری ہو جاتی ہے، بیماری بن جاتی ہے. پھر اس کے لیے سارے جتنے بھی اس کو روگ لگ جائیں، بیماریاں لگ جائیں، تو ان کے لیے ایک ہی دوا اس کے لیے ہوتی ہے، عشق ہوتا ہے. ہاں، جملہ علت ہائمہ بھی میں نے کہا ہے، اے طبیب جملہ علت ہائمہ شاد باش عشق خوش سودائمہ، اے طبیب جملہ علت ہائمہ. تو پھر وہ کہتا ہے کہ میں بیمار ہو جاؤں، بیمار ہو جاؤں، بیمار ہو جاؤں، اور سب بیماریوں کا علاج اس کے لیے کیا ہے؟ عشق ہی ہے، عشق کی بیماری ہے. تو ادب کیا ہوتا ہے کہ جب تک آپ کے پاس ادب ہے تو آپ عشق کر ہی نہیں سکتے. سمجھ گئے میری بات؟ اب برا نہیں ماننا اس بات کو.
ادب اور عشق الگ الگ دو چیزیں ہیں، ان کا مزاج جدا جدا ہے۔ اگر ادب ہے، سمجھ گئے میری بات کو، تو آپ عشق نہیں کر سکتے۔ اگر عشق ہے تو آپ ادب کے دائرے سے کبھی باہر جا ہی نہیں سکتے۔ سمجھے نہیں میری بات کو؟ سمجھ گئے میری بات کو؟ اگر عشق ہے تو پھر ادب کبھی ٹوٹ ہی نہیں سکتا ہے، کیونکہ عشق زاویہ ہے نا، وہ تب ہی وہیں تک چڑھے گا جہاں تک پیڑ ہے، اس سے آگے وہ جائے گا تو گر جائے گا۔ ادب وہ ہر شے ہے جو کسی کے اوپر بیٹھ کے اس کے کھول کو سلجھائے، ہاں، اس کا دائرہ بنائے، اس کو محفوظ کرے، پروٹیکٹ کرے، اس کو ادب کہتے ہیں۔ جیسے ایک چراغ ہے، ہوا بہت تیز ہے اور بجھنے کا خطرہ ہے، آپ نے یوں کر کے اس کو بچایا، محفوظ کیا، کس سے؟ ہوا سے۔ تو جو آپ نے چراغ کے ساتھ کیا وہ چراغ کا ادب کیا آپ نے، اس کو گرنے کا خطرہ تھا، آپ نے تھوڑا اوپر رکھا، یہ کیا کیا؟ ادب کیا۔ تو جہاں پر بھی آپ کسی شے کو محفوظ کر رہے ہیں اور خود اس کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں، اس کی حفاظت کے لیے ہاتھ بڑھا رہے ہیں، زبان چلا رہے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ ادب۔ چاہے وہ علم میں کر رہے ہیں تو ادب ہے، چاہے میں کھانے میں کر رہے ہیں ادب ہے، پینے میں کر رہے ہیں ادب ہے۔ جیسے کوئی شے دسترخوان پہ گرنے والی تھی، آپ نے اس کو اٹھایا، محفوظ رکھا، درست جگہ رکھا، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ ادب۔ کتاب تھی تو آپ نے اس کو نیچے گرنے سے بچایا، سیدھا رکھا، ادب۔ اس کی عظمت کے مطابق اس کو اوپر رکھا، کیا ہے؟ سمجھ گئے میری بات کو؟ ادب صرف وہ چیز ہے کہ جس شے کو آپ عظیم جگہ رکھیں گے، کسی کو محفوظ رکھیں گے اپنی زبان سے، تو ادب۔ سمجھ گئے میری بات کو؟ اب جب عشق آ جاتا ہے صاحب ادب پر، سمجھ گئے میری بات کو، تو جب وہ بڑھنے لگتا ہے تو لاسٹ میں وہ ٹوٹ جاتا ہے اور گر جاتا ہے، وہ ادب کے دائرے سے عشق کبھی باہر نکلتا نہیں ہے۔ اس پر میں آپ کو ایک بات بتاؤں گا، مولانا روم نے اس پر باضابطہ دیوان میں کہیں 100 اشعار لکھے کہ آپ بڑا کرے مثنوی، جیسے ونا شوکت عاشق تو علماء فرحان مبلغین مثنوی۔ اچھا، اس نے اس میں لکھا ہے، کہتے ہیں کہ ادب پانے والے عشق سے محروم نہیں ہوتے ہیں اور عشق پانے والے ادب سے محروم نہیں ہو سکتے، لیکن اگر آپ صاحب ادب ہے تو صاحب عشق کیسے بنیں گے؟ صاحب عشق ہے تو صاحب ادب بنیں گے آپ۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ پیٹھی تجا کال پیٹ کے سمجھاؤ، سمجھ گئے میری بات کو؟ بعض صحابہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا عشق تھا اور بعض میں ادب تھا، سمجھ گئے میری بات کو؟ اب ایک بڑا مسئلہ ہے جو آج بھی بڑا معاملہ بنا ہوا ہے فیس بک پر، کہ حضرت رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری لمحات تھے تو فرمایا کہ قلم اور دوات لاؤ، ہے کہ نہیں؟ وہ ہے نا خارجی، اور اس پہ بہت آج جھگڑتے رہتے ہیں۔ تو حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، قلم اور دوات۔ فاروق اعظم کھڑے ہو گئے، کہا کہ کیسے لاؤ گے قلم اور دوات؟ ہمارے لیے تو کتاب و سنت کافی ہے، اور ایسی حالت میں جہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام تکلیف میں ہیں، آپ اس کو قلم اور دوات کی زحمت دیں گے؟ سمجھ گئے میری بات؟ پھر افاقہ ہوا نا نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب اپنی حالت میں واپس آئے نا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمر کی تعریفیں کی نا، فرمایا یہ حصہ چھپاتے ہیں یہ ناسبی لوگ نا، تو وہ فرماتے ہیں کہ آپ نے اچھا کیا، میں آپ کا امتحان لینا چاہتا تھا، کہ جو کچھ میں نے مسجد میں آ کے آپ کو کہا کہ میں نے وہ سارا کچھ آپ کو دے دیا، میں نے اپنے پاس کچھ تو نہیں رکھا، خیانت نہیں کیا، آپ نے کہا بس ہمارے لیے اب کتاب و سنت کافی ہے، تو میں اس کا امتحان لے رہا تھا، تو آپ اس امتحان میں کامیاب اترے۔ اب دو چیزیں ہیں، اب عمر فاروق کے پاس ادب ہے اور حضرت علی کے پاس عشق بھی ہے اور ادب بھی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ فاروق اعظم کا دل عشق سے خالی تھا، نوز باللہ ایسا نہیں ہے، لیکن جو عشق حضرت عمر، حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ، وہ اس کا شمار نہیں تھا، تو وہ غالب آیا، حکم پہ غالب آ گیا، سمجھ گئے؟ تو وہ صاحب ادب تھا اور وہ امتحان پہ غالب آ گیا۔ تو اس طریقے سے بہت ساری چیزیں ہیں جو دنیا میں آتی ہیں ادب اور عشق کو جدا جدا کرنے کے لیے، لیکن جس طریقے سے ہر مومن مسلمان ہوتا ہے
لیکن ہر مسلمان مومن نہیں ہوتا. اسی طریقے سے ہر عشق والا ادب والا ہوتا ہے, لیکن ہر ادب والا عشق والا نہیں ہو سکتا ہے. سمجھ گئے میری بات کو؟ تو اس لیے مولانا روم نے اس کو سمجھایا نا, کہتا ہے کہ وہ حضرت مولانا روم فرماتے ہیں کہ مجنون نے ایک کتے کو دیکھا. کتے کو نا, یہ بڑا ایسا واقعہ ہے, تو جب بھی میں بولتا ہوں تو میں اس پہ رو پڑتا ہوں. فرماتے ہیں کسی کتے کو دیکھا اس نے. کس کو کتے کو. تو وہ گیا مجنون اس کے نزدیک, اس نے یوں اس کا کتے کو روکا اور یوں اس کی ٹانگ اٹھائی اور یوں اس کو چھوم لیا. کس کو؟ کتے کی ٹانگ کو, اس کے پیر کو چوم لیا, پنجے کو چوم لیا. یہ ادب کے خلاف ہے کہ صحیح ہے؟ یہ ادب کے خلاف ہے. کیا ادب ہے؟ ادب کے خلاف ہے. کیسے ادب ہے؟ اس نے کتے کی ٹانگ کو چوما جو سراسر ادب کے, وہ انسان اشرف ہے, کتے کی ٹانگ کو کیسے چومے؟ تو لیکن مجنون میں کیفیت ہے, اس میں عشق ہے. اس لیے اگر عشق والا ہے تو ادب کے خلاف جا ہی نہیں سکتا. تو اس پر سوال ہوا نا اس کو کہ آج تو زیادہ ہی دیوانہ ہو گیا, زیادہ ہی پگلا گیا ہے کہ آپ اب کتوں کو بھی بوسہ لے رہے ہو. تو مجنون نے مسکرا کر کہا, مجھ سے سوال کرتے ہو نا اس پر, یہ جو کتا ہے اس کو میں نے دیکھا کہ لیلا کے کوچے سے گزر رہا تھا. تو اس نے کہا کہ ہو سکتا ہے یہ وہ نہ ہو, تو پھر بھی کیا ہوا, اس جیسا تو ہے نا, کتا ہی ہے. اس کو مقامی عشق بولتے ہیں. سمجھ کے وہ کہتے ہیں نا, کسی نے مجنون کو کہا کہ آپ میرے سے کیوں سامنے سے کیوں گزر گئی اور میری نماز آپ نے کاٹ لی, میری نماز کٹ ہو گئی, آپ کو پتہ ہے یہ کتنا بڑا گناہ ہے. تو وہ واپس پلٹا, اس نے کہا کون سی نماز, کیسی نماز؟ تو وہ امام تھا, عالم تھا, اس نے کہا کہ آپ کو پتہ ہے حدیث ہے نماز کے سامنے سے گزرنے والے پر کتنا وعید ہے اور کتنی سختی ہے. تو اس نے کہا اچھا ایسا ہے, تو آپ نماز پڑھ رہے تھے؟ کہا میں نے آپ کو دیکھا نہیں. کہا کیوں نہیں دیکھا؟ کہا کہ مجھے لیلا کی محبت نے اتنا برباد کر دیا, نہ مجھے نماز نظر آئی اور نہ نماز والا نظر آیا. تو تمہاری نماز کیسی ہے کہ جو خدا کے لیے تھی اور آپ کو خدا نظر نہیں آیا اور آپ کی نماز کٹ گئی. تو یہی ہوتا ہے عشق اور ادب میں فرق.